معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگ رک کر کے جائیں، ایک خطاب اور ہو رہا ہے، اس کو آپ سن کر کے جائیں۔ ابھی ایک خطاب آپ نے سیرت کے پہلو پہ سنا ہے، دوسرا خطاب آپ نبی کی ولادت پہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر ہو تو تم خوب چرچا کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو مسلمانوں دیکھیے، جب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر امام بدر الدین عینی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ المنورہ جب پہنچے ہیں، ہر شخص کے اندر یہ تمنا تھی کہ نبی کے ہم میزبان بنے، نبی ہمارے مہمان بنے، ہر شخص کی یہ تمنا تھی۔ لیکن مسلمانوں ذرا دیکھیے، نبی جب مکے سے مدینہ گئے ہیں، مکے سے مدینہ جانے کے بعد ہر شخص دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ہر شخص یہ سوچ رہا ہے کہ نبی میرے گھر کے مہمان بنے، نبی میرے گھر کے مہمان بنے۔ لیکن مسلمانوں ذرا دیکھیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اسی واقعے کو امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ وہ اونٹنی کیوں بیٹھی تھی، وجہ کیا تھی۔ مسلمانوں آئیے ذرا دیکھیے، امام بدر الدین عینی نے اس کی تشریح کری ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، نبی کی ولادت سے 1000 پہلے کا واقعہ ہے، 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا جسے طب اول کہا جاتا ہے، جسے طب اول طب علی ہمیری بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، طب اول اور گھومنے کے لیے جلوس کی شکل میں گھومنے کے لیے نکلے ہیں، اور دیکھیے ہر جگہ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کے جلوس میں 400 علماء کرام فضلاء تھے، اور جلوس چلتا رہا، چلتے چلتے مکہ المکرمہ پہنچا ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد اور طب اول نے طواف خانہ کعبہ کیا اور زیارت کری، اس کے بعد وہاں سے جلوس روا دوا ہو گیا۔ جب یہ جلوس یثرب پہنچا ہے، اس وقت مدینے کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ یثرب کہا جاتا تھا۔ یثرب یعنی بیماریوں کی جڑ کی، بیماریوں کی جگہ، وہ جہاں جو چیز تھی وہ بیماریوں کی جگہ تھی۔ لیکن مسلمانوں جب نبی اس زمین پر تشریف لے گئے ہیں، نبی کی قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، جب یہ جلوس طب اول کا مدینہ المنورہ یعنی یثرب پہنچا ہے، مسلمانوں وہ 400 فضلاء اور علماء، مسلمانوں دیکھیے ان لوگوں نے کہا، کس سے؟ طب اول سے کہا، کیا کہا؟ اے بادشاہ ہم تمہارے ساتھ ساتھ تھے، تم نے جو کہا میں نے کیا، تم نے جو کہا میں کرتا رہا، لیکن اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہیں رکیں گے، آپ کو جانا ہے تو آپ چلے جائیے۔ طب اول نے پوچھا ہے اپنے جو ان کے ساتھ 400 عالم تھے، 400 فضلاء تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ مکے میں 53 سال کی عمر گزارنے کے بعد جب آپ ہجرت کریں گے، اسی جگہ پہ آئیں گے، اسی کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، جب ان لوگوں نے یہ کہا، اس بادشاہ کے اندر طب اول کے اندر یہ محبت جاگنے لگی اور عشق اس کے اندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے تم کہتے ہو وہ نبی کیسے ہوں گے؟ تو وہ نبی تو امام الانبیاء ہے، وہ نبی تو افضل الانبیاء ہے، وہ نبی تو افضل الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور وہ نبی آئیں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان پر نبوت کا خاتمیت ہو جائے، نبوت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ علماء فضلاء بتاتے ہیں، تو وہ اول نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ یہی رکیں گے۔ نبی کی 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 1000 سال پہلے ابھی ولادت
ولادت نہیں ہوئی ہے اور دیکھیے میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور طب اول نے ان 400 علماء کرام کے لیے اور کہا کہ اب 400 جو عالم ہیں ان کے لیے مکانات بنائے جائیں، ان کے لیے مکانات بنائے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسلمانوں، جب وہ مکان بنا رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، تصور ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں تصور یہی تھا کہ نبی تشریف لائیں گے، یہی تو نبی کا میلاد ہے، نبی کا ذکر منانا ہی نبی کا میلاد ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، ایک ایک اینٹ لگائی جا رہی ہے، مکان بنائے جا رہے ہیں ان 400 علماء کے لیے۔ طب اول نے مکان بنانے کا آرڈر دے دیا، مکان بنائے جا رہے ہیں، مکان تیار ہو گئے۔ ایک مکان اس میں سے 2 منزل کا بنایا گیا۔ طب اول نے کہا یہ مکان جو ہے، جو 400 علماء میں سب سے بڑے عالم ہے، یہ مکان ان کے لیے ہے۔ اور جب طب اول کو ایک وقت گزر گیا، ایک زمانہ ہو گیا، کچھ سالیں گزر گئیں، طب اول کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب طبیعت خراب ہونے لگی، طب اول نے کہا میں تو اب جانے والا ہوں، اب ہم رسول اللہ کی زیارت نہیں کر پائیں گے۔ ان 400 علماء کرام کے لیے طب اول نے خط لکھا ہے، خط لکھا ہے اور یہ کہا یہ خط میرے نبی کو دے دینا، یہ خط امام الانبیاء کو دے دینا، جو نبی تشریف لائیں گے، مدینہ المنورہ آئیں گے اور اس سرزمین پہ آئیں گے۔ اور وہ جو 2 منزل کا گھر بنایا تھا وہ یہ نبی کے لیے بنایا گیا تھا، 1000 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور سب سے بڑے عالم اس مکان میں رہ رہے ہیں۔ ان عالموں کی شادیاں بھی کرائی گئیں، ان کی عالموں کی شادیاں بھی کرائی گئیں، اس لیے کہ ان کے جب بچے ہوں گے، اگر یہ عالم دنیا میں نہیں رہیں گے تو ان کے بچے ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بچے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بچے ہوں گے۔ گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نسلوں میں ہی سے ہونا چاہیے، ہماری نسلوں میں ہوں۔ جب نبی تشریف لائیں، طلع البدر علینا کے ترانے گانے والے ہماری نسلوں میں ہوں گے۔ مسلمانوں ان کی شادیاں کرائی گئیں اور وہ مکانات میں آرام کرنے لگے۔ تو وہ اول دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو انہوں نے خط لکھا تھا، بڑے اچھے انداز میں خط لکھا، کہا اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ جب یہاں تشریف لائیں، لانے کے بعد میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن میں آپ کے دین پر ایمان لے آیا ہوں، اور میری لاج رکھ لینا، قیامت کے دن مجھے اپنے عاشقوں میں شمار کر لینا، اپنے غلاموں میں شمار کر لینا۔ تو وہ اول نے یہ خط لکھا تھا، اور خط کے اوپر جو مہر لگائی گئی تھی وہ مہر کوئی سیاہی کی مہر نہیں تھی بلکہ سونے کی مہر لگائی گئی تھی۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، میلاد منانا فضول خرچی ہے، چراغا کرنا فضول خرچی ہے، جھنڈے لگانا فضول خرچی ہے۔ نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے وہ جو خط لکھا گیا اس پہ سیاہی کی مہر نہیں لگائی گئی بلکہ سونے کی مہر لگائی گئی۔ اس لیے ذہن دیا گیا کہ کسی اور محبوب کا چرچا نہیں ہو رہا ہے بلکہ محبوبوں کے محبوب کا چرچا ہو رہا ہے۔ محبوبوں کے محبوب کے لیے خط لکھا جا رہا ہے تو اس پہ سیاہی کی مہر نہیں بلکہ سونے کی مہر لگائی گئی۔ جب نبی کی ولادت ہوئی 1000 سال کے بعد، نبی نے 53 سال کی عمر مکے میں گزارنے کے بعد آپ ہجرت کے لیے جب مدینہ المنورہ گئے ہیں، جب مدینہ آپ گئے ہیں تو مدینہ ابھی آپ پہنچے ہی تھے کہ آپ دیکھیے راستوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، طلع البدر علینا کے ترانے گا رہے ہیں، چھتوں پہ لڑکیاں اور عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی ہیں۔ مسلمانوں، یہ اولادیں کسی اور کی نہیں بلکہ یہ اولادیں طلع البدر علینا کے ترانے گا رہی تھی، انہی 400 عالم اور فضلا کی اولادیں تھیں۔ مسلمانوں، جن کے لیے 1000 سال پہلے مدینے میں رہائش کا انتظام کیا گیا تھا، ان کے لیے گھر بنائے گئے تھے۔ گویا کہ نبی کے میلاد کا چرچا، نبی کے میلاد کا چرچا آج 14ویں صدی کی ایجاد نہیں بلکہ نبی سے آنے سے پہلے 1000 سال پہلے نبی کا میلاد منایا جا رہا تھا اور نبی کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، جب نبی تشریف لائے تو نبی کی اونٹنی ناقہ دیکھیے کسی کے دروازے پہ نہیں بلکہ حضرت ایوب انصاری کے دروازے پر رک جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، جب اونٹنی بیٹھ گئی، بیٹھنے کے بعد نبی تشریف لے گئے گھر کے اندر تو نبی نے کیا کہا تھا؟ جاتے ہی کہا تھا اے ایوب انصاری، اے ایوب انصاری، وہ جو خط لاؤ جو تمہارے پاس میری امانت رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کل ہونے والا کیا ہے یہ نہیں جانتے ہیں، کل کیا ہوگا نبی نہیں جانتے۔ تو مسلمانوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو یہ عقیدہ
دیتے ہیں, ہماری عوام کے ایمان کو خراب کرتے ہیں. مسلمانوں ذرا دیکھیے, نبی نے جاتے ہی کہا کہ وہ خط کہاں ہے جو خط میری امانت تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے. وہ خط نکال کے جب دیا گیا, مسلمانوں ذرا دیکھیے نبی کو کیسے معلوم تھا کہ وہ خط نبی کے لیے لکھا گیا ہے اور نبی کے لیے ہے. مسلمانوں میں کہتا ہوں, نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیبوں کا علم عطا فرمایا. نبی سب جانتے ہیں کل کیا ہوگا, نبی یہ بھی جانتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا, نبی یہ بھی جانتے ہیں. اسی مقام کو منظر کشی کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. مسلمانوں وہ جب خط لیا ہے, میرے نبی نے طب اول کا ذکر کیا ہے کہ یہ طب اول جو ہے یہ بے پناہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا. آپ صحابہ کو بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نے ان کو اپنے غلاموں میں شمار کر لیا. اور دیکھیے اس خط میں یہ لکھا تھا, اے نبی آخر الزمان میری لاج رکھ لینا, مجھے کافروں میں مت شمار کرنا, بلکہ میں آپ کے دین پر ایمان لاتا ہوں, آپ کے مذہب پر ایمان لاتا ہوں. 1000 سال پہلے آپ نے یہ جب خط لکھا ہے اس میں یہ الفاظ موجود تھے, ہم آپ کے مذہب پر, آپ کے دین پر, آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کا کلمہ پڑھ کے جاتا ہوں, لہذا میری لاج رکھ لینا, میرا شمار اپنے غلاموں میں کر لینا. مسلمانوں میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی ولادت ہے تو نبی کی ولادت کو چرچے کرنا چاہیے. نبی کی ولادت میں ہم نبی کی ولادت کو ولادت کے طریقے سے منائیں, بلکہ دیکھیے شمشاباد کا یہ معمول ہے کہ نبی کی ولادت کو ولادت کے طریقے سے نہیں بلکہ کوئی اور میسج دوسرے لوگ بھی دیا کرتے ہیں, لیکن ہم تو نبی کی ولادت مناتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو نبی کو زندہ مانتے ہیں کہ نبی زندہ ہے, نبی کل بھی زندہ تھے, نبی آج بھی زندہ ہے, نبی ہمیشہ زندہ ہے. ہر مومن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ہر مومن زندہ ہے, لیکن نبی تو امام الانبیاء ہے. مسلمانوں ذرا اپنی عقلیں کھولو, اپنی عقل کی کھڑکیوں کو کھولو, نبی تو امام الانبیاء ہیں. جب ایک عام مومن کے لیے حدیث پاک ہے کہ ہر مومن زندہ ہے اپنی اپنی قبر میں, اگر نہیں زندہ ہے تو بتاؤ نبی نے جو تمہیں حدیث تعلیم دی ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ حدیث یہ پڑھنا, کیا سلام کرنا, سلام کیسا, وہ سلام ایسا, السلام علیکم یا اہل القبور, یہ تم کس کو کہہ رہے ہو, قبر والوں کو کہہ رہے ہو. اور قبر والے نبی نے کہا وہ جواب بھی دیتے ہیں لیکن تم ان کے جواب کو سن نہیں سکتے ہو. تو بتاؤ اس سے ثابت ہوا کہ ہر مومن زندہ ہے, لیکن نبی تو امام الانبیاء ہیں. کائنات میں بعد خدا نبی سب سے افضل ہے, نبی کی طرح کوئی نہیں, نبی کی جیسا کوئی نہیں, نبی کی مثال کوئی نہیں, نبی کی تمثیل کوئی نہیں, نبی کی طرح کوئی نہیں. مسلمانوں ذرا دیکھیے نبی کے جیسا کوئی نہیں ہے اور نبی کی سماعت سب سے اعلیٰ سماعت ہے. ہم یہاں سے پکاریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نبی میری آواز کو سنتے ہیں, یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پہ حدیثیں بھی کئی حدیثیں ہیں کہ ہم جو پڑھتے ہیں درود, ہم جو سلام پڑھتے ہیں تو فرشتے اس درود کو, اس سلام کو پہنچا دیا کرتے ہیں نبی کے پاس. لیکن ایک اور حدیث ہے, نبی نے خود کہا میں اس کے سلام کو خود سنتا ہوں, میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں. مسلمانوں میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں گے یا رسول اللہ ہم مشکل میں ہیں, یا رسول اللہ ہم بھور میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں یقین ہے کملی والا سن رہا ہے. اگر نہیں سنتا آؤ تاریخ کا مشاہدہ کریں. آپ جانتے ہیں امام سعد الدین تفتازانی کو آپ جانتے, لیکن علماء جانتے ہیں انہوں نے امام سعد الدین تفتازانی کی کتابیں پڑھی ہیں, توضیح تلویح جیسی کتابیں پڑھی ہیں, عقائد نصفیہ کی شرح پڑھی ہے. انہوں نے امام سعد الدین تفتازانی کی کتابیں پڑھی ہیں, وہ جانتے ہیں امام سعد الدین تفتازانی کون تھے. اتنے بڑے وقت کے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے, لیکن جب وہ مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں, جب مدرسے میں انہوں نے داخلہ کرایا ہے تو انہیں مسلمانوں دیکھیے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا.
उनका जहन नहीं था, कुछ भी याद नहीं होता था, रोते थे रातों दिन, आप रोते थे, क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुगरकुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना। ये कहा करते थे, रोते थे, कमली वाले को पुकारते थे और कहते थे या रसूल अल्लाह मुझे कुछ याद नहीं होता है, मुझे किताबें नहीं याद होती हैं, मैं आपके दीन का आलिम बनना चाहता हूँ, मैं आपके दीन का मुफ्ती बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरा हाल तो यह है, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मुझे कोई भी किताब याद नहीं होती है। लेकिन जब वो इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी क्लास में जाते हैं, दूसरे बच्चे हंसते हैं और कहते हैं इमाम सादुद्दीन, अय सादुद्दीन जाओ, लौट जाओ, तुम्हारे अंदर जहन नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम आलिम नहीं बन सकते, तुम आलिम नहीं बन सकते, तुम मुफ्ती नहीं बन सकते, लौट जाओ, चले जाओ। गोया कि ये कहते थे बच्चे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन आप रातों दिन रोते थे और यही कहते थे अय कमली वाले मेरी मदद कर दे, मुझे कुछ भी याद नहीं होता है, कोई सी किताब याद नहीं होती है। इमाम सादुद्दीन के मुकद्दर के सितारा चमक जाता है। एक रात थी, इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, किताबों पे आंसू गिर रहे हैं, रो रहे हैं और यही कह रहे हैं या रसूल अल्लाह उनजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिन मुगरकुन खुज़ यदी साहिल लना अशकालना। यही कहते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अचानक किबाड़ों पे दस्तक आती है और किबाड़ों दरवाजे पे दस्तक आती है, खटखट की आवाज आती है। इमाम सादुद्दीन ने पहले नजरअंदाज कर दिया, फिर पढ़ने में लग गए, फिर देखते हैं फिर खटखट की आवाज आती है, फिर दरवाजे पे दस्तक दी जाती है। लेकिन जब इमाम सादुद्दीन ने देखा कि दरवाजे पे कोई है, इमाम सादुद्दीन दरवाजे पे गए और खोला दरवाजा, देखते क्या है कि कमली वाला खड़ा है, कमली वाला खड़ा है, दरवाजे पे कमली वाला खड़ा है। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का जमाना नबी के जमाने से 800 साल बाद का जमाना है। देखिए जो नबी 800 साल के बाद इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की फरियाद सुन सकते हैं। मेरा यह अकीदा है कि हम यहाँ से पुकारेंगे तो नबी मेरी फरियाद सुनेंगे। और इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के दरवाजे पर आए, नबी क्या कहा? कहा अय इमाम सादुद्दीन, अय सादुद्दीन तुम्हें क्या याद नहीं होता है, तुम क्यों रोते रहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन का आलिम बनना चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता है। कहा तो फिर मुंह खोलो, मुंह खोलो। इमाम सादुद्दीन ने मुंह खोला है, रसूलुल्लाह ने लुआबे दहन मुंह में डाल दिया। जैसे ही लुआबे दहन मुंह में पड़ा उसकी बरकत ये हुई है, अब जब आंखें खोली तो कमली वाला नजरों से ओझल हो गया, कमली वाला नजरों से ओझल हो गया। अब जब सुबह होती है, क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद आप क्या देखते हैं कि और बच्चे हंस रहे हैं कि सादुद्दीन आ गया, सादुद्दीन आ गया। अरे ये वही बच्चा जिसे कुछ याद नहीं होता है, लेकिन सबसे आगे आज सादुद्दीन बैठे हैं और किताब पकड़ी। सादुद्दीन ने अपने उस्ताद को पकड़ाई, सादुद्दीन ने पूरी किताब ज़बानी सुना दी, इबारत के समीद माँ इबारत किताब सुना दी। और एक किताब नहीं, आलिम के कोर्स में एक किताब नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 सब्जेक्ट चला करते आए। और देखिए इमाम सादुद्दीन ने एक किताब सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई, 4 सुनाई, 5 सुनाई, यानी इबारत के समीद किताबें सुनाते जा रहे हैं। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के उस्ताद मोहतरम देख रहे हैं, तक रहे हैं, टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। आज ये क्या हो गया, इस बच्चे को आज क्या हो गया है? कल तक इसे कुछ भी याद नहीं होता था, आज इसे क्या हो गया है? आज ये पूरी किताबें सुना रहा है, इबारत के समीज सुना रहा है, तर्जमे के समीज सुना रहा है। लेकिन देखिए आपको उस्ताद आपको अकेले में ले जाते हैं, कहते हैं अय सादुद्दीन क्या बात है, क्या बात है? कल तक तो कुछ याद नहीं होता था, आज क्या बात है? ये कहां से करिश्मा हो गया, ये तुम्हें कहां से फजीलत हासिल हो गई? आज तो तुम सब कुछ सुना दे रहे हो और एक सबक का एक सफा नहीं, 2 सफे नहीं, बल्कि पूरी किताब तुम सुना दे रहे हो, क्या बात है? अब सादुद्दीन की आंखों से आंसू जारी हो गए और सादुद्दीन ये कहते हैं अय उस्तादे गिरामी, आज रात को काली कमली वाला तशरीफ लाया था, मैं रातों दिन रोया करता था और यही कहता था या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, मुझे कुछ याद नहीं होता है। आज कमली वाला तशरीफ लाया, उन्होंने मेरे मुंह में लुआबे दहन डाल दिया, उसकी बरकत ये हुई अब मुझे सब कुछ याद होने लगा। तो मैं ये कहता हूँ, और देखिए जो लोग ये कहते हैं नबी तुम्हारी फरियाद को नहीं सुन सकते, नबी से 800 साल के बाद का जमाना है इमाम सादुद्दीन का। जब सादुद्दीन की फरियाद सुनते हैं नबी, तो हमारी भी नबी फरियाद सुनते हैं, ये हमारा अकीदा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।
شروع سے لے کے اب تک سلام بالکل پڑھا ہی نہیں گیا ہے. سلام کے 2 شعر پڑھیے گا.